بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ درہم و دینار اور کپڑے کا غلام ہلاک و برباد ہوا کہ اگر اسے وہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر دنیا کی محبت میں پڑھنے کی مدبت بیان فرمائی کہ جو آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے، اس کی محبت دل میں بسا جائے، اس کے ملنے پر خوش ہو جائے، اور اگر اس کے چلے جانے پر ناراض ہو جائے، تو ایسا آدمی خواب و خاسر ہوا، ہلاک و برباد ہوا۔ اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ دنیا کے کمانے سے کسی کو منع نہیں کرتی، لیکن یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی دنیا کی کمائی میں اس کے مال و دولت اور رنگینی ہی کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے۔ اگر وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ حلال و حرام کی تفریق بھول جائے گا، کہاں سے، کس راستے سے، کس طریقے سے اسے مال کمانا ہے، یہ تمیز اس کے پاس ختم ہو جائے گی۔ جب یہ تمیز ختم ہو جائے تو یہاں سے بڑے نقصانات آدمی جھیلا کرتا ہے، اب بڑی قباحتوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی سے ایسا انسان کٹنے لگتا ہے، اور دنیا ہی میں ایسا انسان اپنا دل لگا بیٹھتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے انسان کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی صرف دنیا ہی چاہے، دنیا ہی کے لیے جیے، اسی کے لیے معاملات کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر بھوکمری اور فقیری لکھ دیا کرتا ہے، اور اس کے تمام بننے اور سدھرنے والے کام بھی بگاڑ دیا کرتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ یہ انسان جو دنیا ہی کے پیچھے مر مٹ جاتا ہے، اس کا یہ مر مٹ جانا بھی اس انسان کے پاس اتنی ہی دنیا لاتا ہے جتنی کہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھی ہوئی ہے۔ جتنی دنیا آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ آدمی اچھی راہ اختیار کرے، وہ زبردستی غلط راہ پر نکل کر کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی مول لے، اور کیوں وہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شریعت اسلامیہ کی محبت کو اس راستے سے نکال دے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دنیا سے بے رغبتی ہی کا درس دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعلیمات تھیں وہ اس دنیا میں غربت کی زندگی والی تعلیمات تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تم دنیا میں جیو تو اس انداز سے جیو جیسے تم کوئی اجنبی ہو، کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے نکل جاؤ گے، او عابر سبیل، ایک مسافر کی طرح جیو کہ تمہارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ آدمی جو سفر پر ہوتا ہے، سائبان تلاش کرتا ہے، کہیں رکنے کے لیے چھت تلاشتا ہے، تو وہ اسے اپنا اصل ٹھکانہ اور گھر نہیں سمجھتا۔
وہ اسے سجانے سنورنے نہیں لگ جاتا. وہ جانتا ہے کہ کچھ دیر میں اسے یہاں سے آگے بڑھنا ہے. کمر ٹکانے اور سستانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا سامان رکھتا ہے، اب بقیہ سامان کو نظر انداز کر دیتا ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اس حدیث کو مزید بڑھاتے ہوئے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب تم صبح کرو تو رات کا انتظار مت کرو، رات کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. یعنی اس آرزو و خواہش میں نہ رہا کرو کہ میں اگلے دن یہ کام کروں گا، یہ سوچ کر دن گزارو کہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. جب آدمی یہ سوچنے لگ جائے تو وہ بیجا اپنے دل میں محبت، دنیا کی محبت نہیں بٹھائے گا. اس حدیث سے ہمیں بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر کسی سے دل لگانا ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دنیا کی رنگینیاں یہ حقیقی معنوں میں ہمارے دل لگانے کی چیز نہیں ہے، لیکن افسوس کہ آج اکثریت اسی کے پیچھے لگی ہوئی. دوسری چیز کہ لالچ اور حرص کی خطرناکی کہ وہ انسان کی آخرت بھی برباد کر دیتی ہے اور اس کی دنیا بھی تباہ و فنا کر دیتی ہے. جو انسان لالچ میں لگ جائے وہ انسان ہزارہا برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ حدیث ہمیں اس بات کی بھی رہنمائی دیتی ہے کہ آدمی دنیا کمائے لیکن اس کا غلام بن کر نہ رہے. اس کے پاس دنیا ہو، مال و دولت ہو، لیکن وہ اس کی غلامی نہ کرے. کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آدمی مال و دولت والا ہے لیکن وہ مال و دولت کا غلام نہیں ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حقیقی معنوں میں عبد ہے، بندہ ہے، اسی کی طرف لو لگانے والا ہے. تو علماء اس سلسلے میں کام قاعدہ بتاتے ہیں. وہ قاعدہ یہ ہے کہ تمہارا مال تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے اور اس کی عبادتوں سے نہ روکے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مال کی محبت تمہارے دل میں بسی ہوئی نہیں. ورنہ کچھ محبت تو انسان کے مال سے ہوتی ہی. اللہ کی عبادتوں سے نہ روکے یعنی ہماری تجارتیں، ہمارے مال یہ ہمیں فرض عبادتوں سے نہ روکنے پائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی. یا اسی طرح اگر اس مال میں نقصان ہو جائے تو یہ نقصان بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور نہ کرے. بہت سے دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ نقصان کا شکار ہوتے ہیں غلط راہ پر نکل جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو عادت بنا لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یہ علامتیں اگر دکھے تو یہ دنیا کے بندے ہونے کی نشانی ہے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سلسلے سے روکا کہ نہ کرو. اور جو انسان دنیا کا بندہ بن جائے وہ عام طور پر خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا مکمل اعتماد اپنے مال پر ہوتا ہے. سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ جب تک پیسہ ہے ہر چیز ہمارے ہاتھ آ سکتی ہے. الفاظ مختلف ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. عام طور پر یہ الفاظ انہی کی زبانوں سے نکلتے ہیں جن کے دلوں میں پیسے کی محبت بیٹھی ہوتی ہے. اور جن کے دلوں میں پیسے کی محبت بیٹھی ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خود کو دور ہی کرتے رہتے ہیں، غنی و بے نیاز سمجھتے ہیں. تو یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت آدمی اس قدر دل میں بٹھا لے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیازی ہو جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں دنیا سے حد درجے محبت کرنے سے منع کیا. جو انسان درہم و دینار یعنی کسی بھی طرح کی دنیا کے مال و دولت کو اپنے دل میں بسا لے ایسا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یہ تباہ و برباد ہوتا ہے. اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا، محب الدنیا لا ينفك من ثلاث، هم لازم وتعب الدائم وحسرة لا تنقضی. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جو انسان دنیا کا محب ہو، اسی کو چاہنے والا، اسی کے لیے جینے والا، اسی کے لیے سب کچھ کرنے والا ہو، عام طور پر وہ تین چیزوں میں گھرا رہتا ہے. سب سے پہلے ایسا آدمی ہمیشہ دنیا کے جانے کے غم میں ملوث رہتا ہے، اسے یہی ڈر لگا رہتا ہے، ایسا غم جو اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتا.
اور یہ انسان خود کو دنیا کے جمع کرنے میں تھکا دیتا ہے. ایسے لوگ تھک جاتے ہیں دنیا کے جمع کرتے کرتے. وحسرۃ لا تنقضی، اور یہ انسان ایسی حسرت میں رہتا ہے جس حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. کتنی دنیا جمع کرے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کی محبت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک پہاڑ سونے کا کو دے دیا جائے تو وہ دوسرے پہاڑ کی خواہش کرنے لگے گا. یہ چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. آدمی دنیا کمائے، خوب کمائے، لیکن اس کی محبت کو دل میں نہ بٹھائے. اس دنیا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادات، لوگوں کے ساتھ معاملات خراب نہ ہونے پائے. جو دنیا آنی ہے وہ آ کر رہے گی. نبی علیہ السلام نے کہا ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی کہ کوئی آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے. رزق مکمل ہونے سے پہلے کسی کی موت آنے والی نہیں. جتنا رزق میرے آپ کے ہاتھ آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا. آدمی صبر کرے، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے، بہتر راہ اختیار کرے. جو آدمی جلد بازی کرے اللہ سے اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے. حلال حرام ہر راستے کو اختیار کر دنیا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو یہ کر بھی لینا باوجود اس کو اتنی ہی دنیا جمع کر پائے گا جتنی اس کی تقدیر میں ہے. وہ تقدیر سے بڑھ کر ایک دانہ جمع نہیں کر سکتا، ایک دانہ جمع نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ مال کی محبت کی سب سے بدترین مثال یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مال اس دنیا میں اس سے پیچھے چھوٹ جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت اس چھوٹے ہوئے تمام کے تمام مال سے متعلق اس انسان سے سوال کرتا ہے، اس سے باز پوچھ کرتا ہے. وہ جتنا کماتا ہے وہ کوڑی نہیں لے جا سکتا. اسے اس کا سارا مال چھوڑ کر جانا ہوگا، لیکن اس چھوٹے ہوئے مال کے متعلق جواب دینا ہوگا. یہ کیسی عجیب تجارت ہے، سمجھ کے باہر. اللہ سبحانہ و تعالی کہی ہوئی باتوں پر سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق